السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا، شائقین کا، تاریخ و ادب سے دلچسپی رکھنے والے تمام حضرات کا ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کو کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں لے کر جاتے ہیں جہاں علم ہے، حکمت ہے، ادب ہے، تاریخ ہے، فلسفہ ہے اور اس زمانے کی محنتیں ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ کس انداز میں کتابیں محفوظ کی گئی ہیں اور اس جدید صدی تک ان علوم کو منتقل کیا گیا ہے۔ دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں وہ تمام کے تمام کتابوں کے ذریعے زمانے سے زمانہ، زمانے سے زمانہ انقلاب ہوتے ہوئے، بدلتے ہوئے، تغیر ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ گزشتہ 2-3 ویڈیو کے بعد ہم نے چاہا کہ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اور دلچسپ کتاب لے کر حاضر ہوں۔ چنانچہ اس وقت جو یہ کتاب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام ہے مظہر العجائب۔ اور مظہر العجائب جو کتاب ہے یہ سن ہجری 1266 کی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شروعات میں جہاں لکھا ہے مظہر العجائب سن ہجری 1266، اور سن عیسوی میں اگر دیکھیں تو 1850، یعنی فرسٹ غدر جو ہوا تھا، جو انگریزوں کے خلاف ایک منظم ہندوستانیوں نے کوشش کی تھی، یہ اس سے بھی 7 سال پہلے کی کتاب ہے اور یہ کتاب نایاب ہو چکی ہے بالکل۔ اس وقت شاید لائبریریوں یا کتب خانوں میں بھی یہ کتاب موجود نہیں ہے، لیکن بحمد اللہ ہم اپنے اس چینل پر آپ کے سامنے اس کتاب کو روشناس کروا رہے ہیں۔ یہ کتاب مظہر العجائب، اور بھوپال میں کوئی سید محمد ظفر حسین صاحب تھے، آپ نام پڑھ سکتے ہیں، مملوکہ مقبوضہ سید محمد ظفر حسین، بھوپال۔ اس کے بعد یہ کتاب جو ہے منتقل ہوتی ہوئی کتب خانوں سے کہاں کہاں سے یہ ہم تک پہنچی ہے۔ آپ دیکھیے کتاب، پرانی جلد، پرانا طریقہ، اور یہ اس کا صفحہ اول ہے۔ اچھا، یہ کتابیں بھی جو ہے یہ پریس میں چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابیں جو ہیں وہ لیتھوگرافی پر تیار شدہ کتابیں ہیں، یعنی وہ کتابیں جن پر پتھروں پر پہلے لکھا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر پتھروں کو سیاہی میں ڈپ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر صفحات پر ان کو اکیرا جاتا تھا۔ دیکھیے آپ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے، 1266، مظہر العجائب، سن عیسوی 1850، من تصنیفی سید فخر الدین، اور لکھا ہے من تصنیف سید فخر الدین احمد در مطبع حیدری مطبوع گردید، یعنی مطبع حیدری کے اندر اس کتاب کو چھاپا گیا۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ کتاب فن طب میں ہے، میڈیکل میں ہے، اور طب میں بہت مسلمانوں نے کام کیا ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ گریک زبان سے، عبرانی زبان سے، یونانی زبان سے کتابیں جو ہے منتقل ہوئی عربی میں، اور عربی سے مصنفین نے منتقل کی فارسی میں، اور بعد کے زمانوں میں جب مغلیہ دور آیا اور مغلیہ دور کے اواخر میں جب اردو زبان کے نو کو پلک سدھرنے لگے، اس وقت لوگوں نے چاہا کہ اب کتابیں فارسی سے اردو زبان میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظہر العجائب جو کتاب ہے وہ ہے اردو میں، لیکن بالکل ابتدائی زمانے کی اردو ہے۔ 1850 سے لے کر آپ تک، آپ خود سن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تقریباً 180 سال، 182 سال پرانی یہ کتاب ہے۔ یہ اس کی فہرست ہے۔ فہرست میں ابواب ذکر کیے ہیں، ابواب میں فصول کا ذکر ہے، اور اس میں کیا کیا ان چیزوں میں چیزیں بیان کی گئیں، جو مرض ہے اور ان کا علاج کیا ہے وہ چیزیں بیان کی ہے۔ یہ 203 صفحات میں یہاں ہے۔ یہ کتاب کا پہلا صفحہ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، اور مقدمے کے آخر میں یہاں لکھا ہے سبب تالیف، یعنی وائی میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے، لکھا ہے اس لیے اس فقیر حقیر ہے چمدان سراپا عصیان بے بضاعت و استطاعت المتوکل علی اللہ الصمد
سید فخر الدین احمد ولد مفتی سید نور الہدا احسن اللہ عواقب دارہ وغفر لہ ولوالدیہ. ٹھیک ہے، یہ نام ہوا. متوطن بلدہ خجستہ بنیاد محمد آباد عرف بنارس. اب اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اس زمانے میں مغلیہ دور کے اواخر میں یا مغلیہ دور کے جو ہے بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں بنارس جو جس کو وارانسی کہا جاتا ہے، بنارس کا نام جو رکھا گیا تھا وہ محمد آباد. تو سید فخر الدین ولد مفتی سید نور الہدا نے اس کتاب کو لکھا ہے بنارس میں. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس علم کے اکثر احکام ضروری کتب معتبرہ فارسی سے انتخاب کر کے اردو زبان میں لکھا، اور اس خلاصے کا مظہر العجائب نام رکھا. یعنی مظہر العجائب کو اگر ہم تاریخی اعتبار سے اگر اس کی تقسیم کریں گے، یعنی بے اعتبار تاریخ کے، تو آپ جانتے ہیں کہ ابجد، حوض، حطی، کلیمن، سعفز، جو حروف کی جو نقوش کی جو زبان حروف میں منتقل ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام مظہر العجائب ہے. مظہر العجائب کے عدد اگر آپ نکالیں گے تو سنیزری 1262 ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے پہلا باب امور طبعیہ کے بیان میں، دوسرا باب تشریح بیان میں، تیسرا باب انسان کے بدن کا حال اور اس کی علامات میں، چوتھا باب نبض و قارورہ میں، پانچواں باب تندرستوں کی تدبیر اور بیماروں کے علاج میں. اس میں 10 فصل ہیں. کتاب دیکھیے آپ کتنی لاجواب کتاب ہے، اور 180 سال گزر جانے کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کتاب محفوظ ہے. 180 سال میں نہ جانے کتنے کی زیر ملکیت یہ کتاب رہی ہے، کہاں کہاں کن کن الماریوں سے اور کتب خانوں سے اور کن کن دریچوں سے اور کن کن پیٹیوں سے منتقل ہوتی ہوئی، کن ہاتھوں سے منتقل ہوتی ہوئی، کن آنکھوں کی روشنیوں سے منتقل ہوتی ہوئی کتاب ہم تک پہنچی ہے. لیکن آج 180 سال کے بعد بھی جب ہم اس کے صفحات کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کتاب کے گزشتہ مالکوں نے اس کتاب کا حق ادا کیا. اس کے صفحات بھی اگر انہوں نے پلٹے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں سے پلٹے ہوں گے. دیکھ سکتے ہیں آپ، عجیب عجیب چیز ان لوگوں نے بیان کی. یہاں مختلف نشانات آپ محسوس کر سکتے ہیں. لڑکے کے تولد کی کیفیت، یعنی لڑکا اگر ہو رہا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں، بیان کیا اس کو. عجیب عجیب چیزیں بیان کرتے تھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے لکیر کے فقیر نہیں ہوتے تھے کہ جس طریقے سے آج کا میڈیکل سائنس ہے، اور وہ میڈیکل سائنس میں سارے اطباء ڈاکٹرز جو ہے اس زمانے کے وہ سب لکیر کے فقیر ہیں. لیکن یہ اس زمانے میں جب مرض لکھتے تھے اور پھر مرض کی کیفیت کو بیان کرتے تھے، اس کے علاج کو بیان کرتے تھے، تو اس میں اپنے تجربوں کا ذکر کرتے تھے، مجربات کا ذکر کرتے تھے. اسی لیے ان کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے وہ تجربات پر مشتمل ہوتی ہیں. یہ کتابوں کی دلچسپ دنیا ہے جہاں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان کتابوں سے. وہ کتابیں جن پر صدیاں گزر گئی ہیں، وہ کتابیں جو بہت محنت شاقہ کے بعد لکھی گئی ہیں. اب دیکھیے صفحات، اب حاشیوں کو دیکھیے کس انداز میں حاشیے لکھے گئے ہیں. لواحقات نبض، نسوں کے لواحقات کیا ہوتے ہیں، نبض کے لواحقات کیا ہوتے ہیں، اس کو ذکر کیا انہوں نے. اللہ اکبر. 103 صفحات، 104 صفحات، 105 صفحات دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا، بہت عجیب عجیب، تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بیماریاں اس دور میں ہیں ان تمام بیماریوں کے علاج، معالجے، ان کے متعلق دوائیں، جڑی بوٹیاں، ان سے متعلق عرق، ان سے متعلق نشانیاں، اس کے تدارک کا علاج، سب کچھ دیکھیے سے کان کا بہنا، کان کا درد، زکام اور نزلہ. اب یہ آنکھوں کا بیان کیا، پتلی کا سفید ہو جانا یہ اکثر رونے سے ہوتا ہے. پلکوں کا موٹا ہونا یہ بھی بہت رونے سے ہوتا ہے. مکوہ کا عرق آنکھ میں ڈالیں، روئی اس میں تر کر کے پلکوں پر رکھیں، ہے نا. یعنی یہ اکثر دیکھا ہے کہ اللہ والے بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی پلکیں موٹی ہو جاتی ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت روتے ہیں.
پلک کا سٹنا، یعنی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں تو صبح آنکھ نہیں کھول پاتے، اس کو پلک کا سٹنا کہتے ہیں۔ کیا علاج لکھا، تجربہ لکھا ہے، ہر صبح کو اس لڑکے کے پیشاب سے اس کی آنکھیں دھوئے اور سرما لگاوے اور گرد و غبار اور پیاز کی بو سے بچائے رکھے۔ اللہ اکبر، علاج بیان کیا۔ کتاب دیکھیے آپ، تحریر دیکھیے آپ، لکھنے کا انداز دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ تجبن اللبن فی المعدہ، یعنی معدے میں دودھ کا جم جانا۔ بچوں کی بیماری، اکثر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے، وہ جب ماں کا دودھ پیتے ہیں تو پیٹ میں دودھ جم جاتا ہے۔ اس کے باعث کیا کیا ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، غش آتا ہے، سانس رکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سر کی جو سامنے کی جو رگ ہوتی ہے وہ اس پر ورم آ جاتا ہے۔ یہ سب چیز پورا بیان کیا ہے۔ بچوں میں ایک کیفیت ہوتی ہے اسہال، دست ہو جانا ہے۔ اور دست کب ہوتے ہیں، دانت نکلنے کے وقت جو دست آتے ہیں بلا ضرورت نہ بند کرے۔ عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ قبض شکم، پیٹ کی قبض کے بارے میں۔ البول فی الفراش، یعنی بچھونے پر پیشاب کرنا، اس کا عسر البول، جلدی پیشاب آنا، یا عسر البول یعنی پیشاب کا رک جانا۔ حمیات یعنی بخار جس کو کہا جاتا ہے۔ 181 185 مرکبوں کا ذکر آ گیا یہاں، آگے چلتے چلے جائیے آپ دیکھیے۔ ناک، حلق کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے آدمی کو، پھیپھڑے کی حفاظت کیا کرنا چاہیے، مفاصل کی حفاظت کے لیے، جوڑ جو ہوتے ہیں انسان کے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ عجیب۔ شموم یعنی سونگنے سے متعلق چیزیں۔ عطوس یعنی وہ جس سے چھینک آوے۔ سنون منجن کو کہتے ہیں۔ کحل، نوی فصد اور سینگی لگانے کے بیان میں فائدہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں، بہت محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ضروریات کے جو نسخہ جات ہوتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں، اور لکھنے کے بعد رفاع عام کے لیے، عام فائدوں کے لیے ہم جو ہے اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ کس چیز کے کھانے سے جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے، یعنی وہ سرد ہے یا گرم ہے یا اس میں حرارت ہے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے بطخ ہندی جس کو تربوز کہتے ہیں، آج کل چل رہا ہے بہت۔ بقر کائی 1 برس سے زیادہ کی ہو تو اس کا گوشت درجہ دوم میں گرم، درجہ سویم میں خشک، دیر ہضم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بدخ کا ذکر کیا ہے، پھوٹ کا ذکر کیا ہے، بیض یعنی انڈے کا ذکر کیا، تفاح یعنی سیب کا ذکر کیا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ تمر ہندی جس کو املی کہا جاتا ہے۔ توت شیریں جس کو شہتوت کہتے ہیں۔ آخر اول درجے میں گرم اور آخر دوم میں ترخون صالح کو پیدا، دماغ کو تر کرتا ہے۔ مصلح جگر ہے، بدن کو فربا اور قوت باہ کو زیادہ کرتا ہے، گردے کو طاقت دیتا ہے۔ سریع الاستحالہ، غالب مصلح ہے۔ دیکھیے آپ، ترئی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جاموس یعنی بھینس کے گوشت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جبن، پنیر کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے آپ، رمان، انار کے بارے میں، شکرقند، شریفہ، سیتافل، عدس یعنی دال کے بارے میں، غزال، بنفشہ، غزال، ہرن کے بارے میں، اس کا گوشت کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہے، کیا نقصان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فستق، پستے کو کہتے ہیں۔ گوبھی، آج ہمارے کھرنی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لبن، دودھ کو کہا جاتا ہے۔ لبن الحامض، دہی کو کہتے ہیں۔ کیا فوائد ہے اس کی، کیا نقصانات ہیں، سب ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماش کی دال، ماعز، فارسی میں مخیز، ناریل جس کو نارجیل کہا جاتا ہے،
اس طریقے سے یہ کتاب ختم ہوئی. یہ کتاب 9 شہر شعبان المعظم میں ختم ہوئی اور یہ بمبئی کے اندر یہ کتاب شائع ہوئی ہے. 238 صفحے پر یہ کتاب ختم ہے. الحمدللہ ہمارے کتب خانے میں پوری کتاب موجود ہے. آپ اسی طریقے سے ہمارے چینل پر بنے رہیے. انشاءاللہ ہم بہت نایاب کتابوں کو آپ سے روشناس کروائیں گے, ملاقات کروائیں گے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور اپنی اظہار پسندیدگی کا ایک کمنٹ جو ہے ہمیں کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.